الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغدوكم من النعم وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. گرامی قدر سامعین محترم، عزیزان گرامی،
آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 44 تلاوت کی ہے، آیت نمبر 24 تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حق صحیح اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسلمان کو حکم ہے کہ وہ سب سے زیادہ اپنے اختیار کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ، اپنی سمجھ کے ساتھ، اپنے عقل کے ساتھ، اپنے دماغ کے ساتھ اپنا خیر خواہ سمجھ کر سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرے، اور پھر اللہ کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے کا حکم ہے۔ محبت نبی کے بغیر کسی مومن کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اور محبت ایمان، محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مبارک عمل ہے جس سے ایمان مکمل ہوتا ہے، ایمان کا مٹھاس نصیب ہوتا ہے، ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، ایمان کا لطف، مزہ، شیرینی اور چاشنی ایک مسلمان کو ملتی ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ساتھ ملتی ہے۔ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ محبت کا حکم دیا، ترغیب دی، میرے ساتھ محبت کرو۔ صرف ترغیب نہیں، تاکید فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اطہر میں تھا، مبارک ہاتھ میں تھا، اور آپ حضرت عمر کے ساتھ، حضرت عمر حضور کے ساتھ چل رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ انت احب الی، آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، الا نفسی، سوائے میری اپنی ذات اور میری اپنی جان کے، آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، سب سے زیادہ آپ میرے لیے سب سے زیادہ محبت کا مقام ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ یا عمر نہیں، بات نہیں بنے گی جب تک کہ تم اپنی ذات سے بھی مجھے زیادہ محبوب نہ سمجھو، اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت مجھ سے کرو۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنی اصلاح فرمائی اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ اب میرے دل کی کیفیت یہ ہے کہ میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، حتیٰ کہ میں اپنے وجود اور اپنی ذات سے بھی آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الآن، اب بات بنے گی۔ معلوم ہوا کہ حضور پاک سے محبت کا حکم ہے، اپنی جان سے بھی بڑھ کر حضور سے محبت کرو، اپنی ماں باپ سے بھی بڑھ کر حضور سے محبت کرو، اپنی اولادوں سے بھی بڑھ کر حضور سے محبت کرو، اور اپنے رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر حضور سے محبت کرو، اور تمام لوگوں سے بڑھ کر حضور سے محبت کرو۔ محبت نبی کا حکم ہے۔
اس کے بغیر فرمایا تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ، اس کے والد سے، یعنی اس کے باپ، دادا، پردادا، نانا، پرنانا سے، ماں سے، نانا سے، نانی سے، وولدہ، اس کی اولاد سے، اولاد کی اولاد سے، والناس اجمعین، اور سب لوگوں سے۔ یہ حکم ہے اللہ کا، اور قرآن کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 بتا رہی ہے، اگر ایک مسلمان کو سب سے زیادہ اللہ سے محبت نہیں، اللہ کے حبیب سے محبت نہیں، تو اس کے عذاب میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ نے فرمایا، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، میرے نبی آپ اعلان فرما دیجئے، ان کان آباؤکم، تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم، تمہاری نسلیں اولادیں، و اخوانکم، تمہارے بہن بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، عورتوں کے لیے شوہر، و عشیرتکم، تمہارا کنبہ قبیلہ، و اموال اقترفتموہا، تمہاری مال والی کمائی، و تجارت تخشون کسادہا، تمہارا بزنس، کاروبار، تجارت، و مساکن ترضونہا، تمہارے بنگلے، کوٹھیاں، محل، اور تمہارے مکانات جو تمہیں پیارے ہیں، جنہیں تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ سب چیزیں تمہیں اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کی محنت سے، جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر تم مستحق کے عذاب ہو، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، پھر اللہ اپنا عذاب لائیں گے اور تم ہلاک ہو جاؤ گے، پھر تم بگڑے ہوئے ہو، پھر تم فاسق ہو۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ ایسے بگڑے ہوئوں کو ہدایت بھی نہیں دیتے۔ قرآن کہتا ہے جس دل میں اللہ کی محبت نہیں وہ بگڑا ہوا ہے، جس دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں وہ بگڑا ہوا شخص ہے، جس دل میں اللہ رسول کی محبت نہیں وہ فاسق ہے، وہ گناہگار ہے، وہ اللہ کا نافرمان ہے۔ فسق کہتے ہیں نافرمانی کو، اور اللہ فرما رہے ہیں ایسا شخص نافرمان ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتے، اللہ ایسے بے ڈھنگوں کو ہدایت نہیں دیتے، اللہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتے، اللہ ایسے باغیوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو جو اللہ کے رسول کی محبت سے خالی ہے وہ فاسق ہے، اللہ کے رسول کی محبت سے خالی ہے وہ گناہگار ہے، وہ باغی ہے، وہ بدکار ہے، ہدایت سے محروم ہے۔ ہدایت بھی انہیں ملے گی جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے اور جن کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اس لیے حضور کے حقوق میں سے لکھا ہے علماء نے کہ حضور کے حقوق میں سے ایک حق ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ حق ہے کہ سب سے زیادہ حضور سے محبت کرو۔ ایک طرف حضور ہیں، ایک طرف رشتہ دار ہیں۔ حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رشتہ داروں کو میرے نبی کی محبت پر قربان کر دے، اولادوں کو میرے نبی کی محبت پہ قربان کر دے،
اپنے والدین اور رشتہ داروں کو، گھرانے کو حضور کی محبت پہ قربان کر دے. جیسے صحابہ حضور سے محبت کرنے والے تھے. صحابہ جب حضور کا تذکرہ فرماتے تو جملہ ایک فرماتے تھے، فداہ ابی و امی. صحابہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرتے یا حضور کا تذکرہ فرماتے تو فرماتے تھے، فداہ ابی و امی، آپ پر میرا ابا قربان، آپ پر میری امی قربان. فداہ ابوایا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ پر میرا کنبہ قبیلہ قربان. صرف کہتے نہیں تھے، اس کا عملی مظاہرہ بھی کرتے تھے. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو محبت کی اس کا عملی مظاہرہ بھی پیش کیا. ایک طرف باپ کھڑا ہوا ہے اور ایک طرف حضور ہے، باپ کو چھوڑ دیا، حضور کا ساتھ دیا. ایک طرف اولاد ہے، دوسری طرف حضور ہیں، اولاد کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا، وابستہ کیا. صحابہ نے حضور کی محبت میں گھر کو چھوڑا، ہجرت کی، کاروبار چھوڑا، مسافر بنے. حضور کی محبت میں جام شہادت نوش کیے، حضور علیہ السلام کی محبت میں ساری نعمتیں قربان کر دی، اپنے پرتعیش زندگی کو قربان کیا. مفلسی اختیار کی، غربت کو اختیار کیا، تنہائی کو اختیار کیا، وحشت کو اختیار کیا، مظلومیت کو اختیار کیا، مجبوریت کو اختیار کیا. یہ حضور کی محبت میں. جنگیں لڑی حضور کی محبت میں، زخمی ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. حضور کا دفاع کیا. اتنی محبت کی کہ ایک صحابی سے کو تختہ دار پہ چڑھا رہے تھے، مکہ مکرمہ میں گرفتار کر کے آئے تھے اور تختہ دار پہ چڑھا رہے تھے، پھانسی کے پھندے پہ چڑھا رہے تھے. تو اس وقت کے سردار قریش جناب ابو سفیان نے کہا کہ کیا خیال ہے میاں کہ آپ کو چھوڑ دیں اور آپ کی جگہ اس سولی کے پھندے پر آپ کے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھا دیں. تو وہ صحابی کہنے لگے، او میاں خاموش ہو جاؤ، مجھے تو یہ بھی برداشت اور قبول نہیں ہے کہ حضور کو کانٹا چبھے، سوئی چبھے اور میں زندہ رہوں. میں اپنی جان دے سکتا ہوں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوئی چبھے میں اسے قبول نہیں کر سکتا، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا. صحابہ نے حضور سے محبت کی. ہمیں بھی ایسی محبت کا حکم ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کعبے میں تشریف لائے، خطبہ ارشاد فرمایا. حضور کے حق میں تقریر کی، توحید کے عقیدے کو بیان کیا. مشرکین نے آپ پر حملہ کر دیا، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ ابو بکر بھی ہوش ہو گئے، صدیق اکبر بھی ہوش ہو گئے. خطرہ پیدا ہو گیا کہ ابو بکر صدیق جام شہادت نوش کر جائیں گے. سمجھدار لوگ بیچ میں پڑ گئے، انہوں نے کہا کہ حالات خراب ہو جائیں گے، ابو بکر اگر شہید ہو گئے. انہوں نے چھڑوایا، صدیق بے ہوش تھے، گھر میں اٹھا کے لائے گئے، علاج معالجہ ہوا. جب ہوش آیا تو گھر والوں نے کہا، ابو بکر آپ اتنے گھنٹوں سے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کھانا کھا لیں، پانی پی لیں.
تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے واللہ لا اذوق طعاما ولا اشرب شرابا حتی ارى وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم جب تک ابو بکر حضور کا چہرہ نہیں دیکھ لے گا نہ میں ایک لقمہ کھانا کھاؤں گا نہ میں ایک گھونٹ پانی کا پیوں گا۔ مجھے پہلے حضور کا دیدار کراؤ، مجھے پہلے حضور علیہ السلام کی زیارت کراؤ۔ گھر والوں نے کہا کہ آپ کی یہ حالت ہے، آپ چلنے کے قابل نہیں، اٹھ کے بیٹھنے کے قابل نہیں۔ فرمایا نہیں، مجھے حضور کے پاس لے جاؤ، میں پہلے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا، ان کی خیریت دیکھوں گا، ان کی سلامتی دیکھوں گا، میں پھر کھاؤں گا، میں پھر پیوں گا۔ گھسیٹتے ہوئے ابو بکر کو حضور کی خدمت میں لایا گیا اور حضور کو دیکھ کر ابو بکر حضور کے قدموں میں گر گئے، اور اس کے بعد ابو بکر نے کچھ کھایا کچھ پیا۔ یہ صحابہ کی حضور سے محبت۔ ابو بکر تو حضور کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے تھے۔ ابو بکر صدیق تو قرین رسول ہے، قرین محمد، یمین محمد، یسار محمد۔ ابو بکر صدیق دین محمد۔ ابو بکر حضور کے ساتھی، یمین محمد، ابو بکر حضور کے دائیں، یسار محمد، ابو بکر حضور کے بائیں۔ ابو بکر صدیق دین محمد، ابو بکر صدیق حضور کا دین ہے۔ اس لیے فرمایا سب سے زیادہ حضور سے محبت کرو۔ یاد رکھو حضور سے کیوں اتنی محبت کی جائے؟ علماء نے لکھا ہے اس وجہ سے کہ محبت کے تمام اسباب حضور میں جمع ہیں۔ کسی سے محبت کیوں کی جاتی ہے؟ کسی سے محبت کیوں کی جاتی ہے؟ اس کے 3 اسباب ہوتے ہیں۔ بعض چیزوں سے محبت کی جاتی ہے ان کے حسن کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے۔ لوگ خوبصورت پین سے محبت کرتے ہیں، خوبصورت کتاب سے محبت کرتے ہیں، خوبصورت سینری سے محبت کرتے ہیں، خوبصورت علاقوں سے محبت کرتے ہیں، اور لاکھوں روپے کرایہ بھر کے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ علاقہ خوبصورت ہے، جگہ خوبصورت ہے اور چیز خوبصورت ہے۔ حسن فانی پر لوگ جاتے ہیں اور اس سے حسن فانی پر مرتے ہیں اور قربان ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو محبت حسن اور جمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میرے نبی کا حسن و جمال اتنا بلند ہے کہ کائنات میں کوئی چیز اتنی حسین و جمیل نہیں جتنے حضور حسین و جمیل ہے۔ اگر کسی خوبصورت سے پیار کرنا ہے تو حضور سے پیار کرو کہ حضور جیسا نہ کوئی حسین ماں نے جنا، نہ کوئی جمیل کسی ماں نے جنا، نہ کوئی جن سکتی۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔
حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین تو میری آنکھ نے دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا جمیل کسی عورت نے جنا نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے مبرہ اور پاک ہیں۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ نے خود چاہا۔ اللہ آپ سے پوچھتا گیا اور آپ کو بناتا گیا۔ حضور جیسا حسن و جمال کسی میں نہیں۔ صحابی کہتے ہیں 14ویں کا چاند تھا، حضور نے سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا، ادھر چاند چمک رہا تھا، ہم ایک نظر چاند کو دیکھتے، ایک نظر حضور کے چہرے کو دیکھتے تو پھر یہ سوچتے کہ وہ زیادہ حسین ہے یا یہ زیادہ حسین ہے، تو ہمارے ایمان نے، ہمارے دل نے شہادت دی کہ چاند سے زیادہ حضور خوبصورت ہے، اس لیے کہ چاند کے منہ پہ چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی بھلا کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی بھلا کوئی انصاف ہے، اس کے منہ پہ چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور جیسا حسین واللہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کئی صحابہ کہتے ہیں واللہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں حضور جیسا نہ حضور سے پہلے کبھی دیکھا، نہ حضور جیسا حضور کے بعد کبھی دیکھا۔ اتنا حسن و جمال۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ شیخ سعدی کا قلم بھی تھک گیا، حضور کی نعت لکھنے لگے، تعریف لکھنے لگے تو فرمایا یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے حسن و جمال والے، اے تمام بشر اور انسانوں کے سردار۔ حضور بشر بھی ہیں، بشر کے سردار بھی ہیں، اور اللہ کے نور اور اللہ کے نور نبوت سے سرفراز بھی ہیں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، شیخ سعدی ہے، یا صاحب الجمال، اے جمال والے، و یا سید البشر، اے انسانوں کے سردار، من وجهك المنیر لقد نور القمر، چاند کو روشنی تو آپ کے مبارک چہرے سے ملی ہے۔ من وجهك المنیر لقد نور القمر، چاند جگمگا رہا ہے، اس کی روشنی تو آپ کے چمکنے والے چہرے سے چاند کو ملی ہے۔ من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه، میں حضور کی تعریف کروں، آپ کی تعریف کرنا ممکن ہی نہیں ہے، جیسے آپ کی تعریف کا حق ہے ایسے آپ کی تعریف کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 3 جملے، یہ 3 مصرے لکھے، چوتھا مصرع ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا لکھوں، سوچتے 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 سو گئے۔ شاعروں کو بعض اوقات ورود ہوتا ہے، ورود ہوتا ہے تو فی البدی لکھتے ہیں، شعر پڑھتے ہیں، اور اگر قبض ہو جائے، رکاوٹ آ جائے تو اگلا مصرع ہی رک جاتا ہے، کیا لکھوں۔ حضور کی تعریف لکھ رہے ہیں، کوئی چھوٹی بات ہے، 3 مصرے لکھے ہوئے ہیں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه، آگے کیا لکھوں، سوچ رہے ہیں، سو گئے۔ خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، کہو سبحان اللہ، اللہ مجھے آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، حضور کو یہ
3 مصرے سنائے. یا رسول اللہ میں نے آپ کی تعریف لکھی. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. آقا چوتھا مصرع ورود نہیں ہو رہا، کیا لکھوں؟ حضور نے فرمایا تو کہہ دینا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حضور نے خود مصرع بنوا دیا. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ کے بعد آپ سب سے بڑے ہیں، بس یہ مختصر بات ہے. ایک اللہ سے چھوٹے ہیں، باقی سب سے بڑے ہیں. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ایسا مقبول ہوا یہ کلام کہ آج تک پڑھا جا رہا. حسن میرے نبی جیسا کسی کا نہیں. صحابہ کہتے ہیں حضور بولتے تھے تو دانتوں سے نور کی کرنیں نکلتی تھی. اللہ کے نبی کا پسینہ آتا تھا تو خوشبوئیں مہکتی تھی. سیدہ ام سلمہ شیشی لے کر پسینہ آپ کا شیشی میں ڈال رہی تھی. حضور نیند میں تھے، آرام فرماتے. کسی نے پوچھا کہ کیوں، کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی کہ حضور کا پسینہ جمع کر رہی ہوں. جو خوشبو محمد عربی کے پسینے میں ہے وہ کائنات کی کسی خوشبو میں وہ خوشبو نہیں ہے. جہاں سے گزر جاتے تھے گلیوں سے پتہ چلتا تھا کہ حضور گزر گئے ہیں. خوشبوئیں مہکتی تھیں. امی عائشہ کہتی ہیں حضور رات کو تاریک اندھیرے میں موجود ہوتے میرے کمرے میں تو میں سوئی تلاش کر لیتی تھی. آپ کی روشنی سے میں سوئی تلاش کر دیتی تھی. امی عائشہ کہتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس شمسی خیر من شمس السماء شمس السماء تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء. ایک آسمانوں کا سورج ہے. لنا شمس وللآفاق شمس، ایک آسمانوں کا سورج ہے اور ایک ہمارا مدینے کا سورج ہے. ایک آسمانوں پہ سورج چمک رہا ہے، ایک ہمارا مدینے میں سورج ہے. شمسی خیر من شمس السماء، میرا سورج میرے آقا آسمان کے سورج سے افضل، اعلیٰ، بالا، برتر ہے. شمسی خیر من شمس السماء، اس آسمان کے سورج سے میرا سورج آمنہ کا لال کئی گنا بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شمس السماء تطلع بعد فجر، آسمان کا سورج تو روشنی کے آ جانے کے بعد فجر کے بعد طلوع کرتا ہے. وہ تو پہلے ہی روشنی ہو چکی ہوتی ہے پھر نکلتا ہے. اور آمنہ کے لال کا سورج جب اندھیرا ہو جاتا ہے وشمسی تطلع بعد العشاء، جب سخت اندھیرا گھپ اندھیرا ہو جاتا ہے تو حضور کا سورج اس وقت طلوع کرتا ہے. اگر کسی حسین سے محبت کرنی ہے تو آمنہ کے لال سے محبت کرو. حسن میں بے مثال، جمال میں بے مثال. حسن کا تعلق رنگت سے ہے اور جمال کا تعلق جسم کی ساخت سے ہے. جسم کی ساخت کے لحاظ سے بھی آپ اعلیٰ اور بالا. ناک پیارا، کان پیارے، رخسار پیارے، زلفیں پیاری، ہاتھ پیارے، ہتھیلیاں پیاری، پاؤں کے تلوے پیارے، سینہ مبارک پیارا، جسم گداز اور نرم. علماء نے اللہ کے نبی کے ایک ایک عضو کے کمالات لکھے ہیں شمائل کی کتابوں کے اندر. اٹھا کے دیکھو شمائل ترمذی تو صحابہ حضور علیہ السلام کے جو کمالات بتاتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ان کا ذہن کمپیوٹر ہے جس میں حضور فیڈ ہے اور وہ حضور علیہ السلام کے ایک ایک چیز کو بیان کرتے ہیں. کان مربوعا، حضور درمیانے قد کے تھے. اللہ کے نبی درمیانے قد کے تھے. لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر، نہ بہت لمبے تھے نہ بہت قصد کا
نہ بہت پست قد تھے بلکہ درمیانے قد کے تھے. بال گھنگریلے تھے. الجعد حضور علیہ السلام کے جو بال مبارک تھے وہ گھنگریلے تھے اور آپ کا ناک مبارک باریک تھا. اللہ اکبر. صحابہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا صاف تھا, ہاتھ کی ہتھیلیاں نرم تھیں, چلتے تھے تو سب سے نمایاں نظر آتے تھے, سب سے نمایاں نظر آتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اسباب محبت میں پہلا سبب حسن و جمال ہے. لوگ حسین اور جمیل چیزوں سے محبت کرتے ہیں. حکم دیا گیا کہ سب سے زیادہ حسین و جمیل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لہذا چھوڑو باقی حسینوں کو, سب سے زیادہ حضور سے محبت کرو. محبت کا دوسرا سبب کمال ہے. با کمال چیزوں سے محبت کی جاتی ہے. کہتے ہو مجھے اقبال سے محبت ہے, کیوں؟ کمال کا مفکر ہے, کمال کا شاعر ہے, کوئی کمال کا کاتب ہے, کوئی کمال کا آرٹسٹ ہے, کوئی کمال کا عالم ہے, کوئی کمال کا خطیب ہے, کوئی کمال کا ادیب ہے, کوئی کمال کا سیاستدان ہے, کوئی کمال کا معلم ہے, کوئی کمال کا مبلغ ہے. میاں یہ سارے کمالات پھوٹے ہیں حضور کے کمال سے. حضور کے کمال سارے نبیوں کے کمالوں سے بھی بڑھ کر ہیں. جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں وہ کسی میں نہیں مگر دو چار. یہ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ بانی دارالعلوم دیوبند ارشاد فرماتے ہیں, جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں وہ کسی میں نہیں مگر دو چار. کائنات کے سارے کمال آپ میں. 1,23,999 نبیوں میں جو کمال تھے اللہ کے نبی میں وہ بھی موجود ہے, اس سے بڑھ کر مزید کمالات بھی موجود ہیں. جو کمال کسی میں ہے وہ بھی حضور میں ہے, اور جو کسی میں نہیں اللہ نے وہ کمال بھی اپنے حبیب کو عطا کر دیا. علم میں کمال, عمل میں کمال, خشیت میں کمال, تقوی میں کمال, معجزات میں کمال, بیان میں کمال, وحی میں کمال, کتاب میں کمال, قرآن میں کمال, سنت میں کمال, حدیث میں کمال, لباس میں کمال, حضور کے قعود جلوس میں کمال, قیام میں کمال, نماز میں کمال, روزے میں کمال, حج میں کمال, زکوٰۃ میں کمال, ایثار میں کمال, قربانی میں کمال, اللہ کے نبی کی شجاعت میں کمال, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ کے نبی کی بادشاہت میں کمال, حکومت میں کمال, حکمرانی میں کمال, میرے نبی کی جماعت میں کمال, آل میں کمال, آل بیت میں کمال, گھرانے میں کمال, میرے نبی کی ایک ایک چیز میں کمال. اللہ نے کمالات دیے, اس لیے اس کا تقاضا ہے سب سے زیادہ حضور سے محبت کرو. اور محبت کا تیسرا سبب ہوتا ہے نوال اور عطا. کوئی کسی پر احسان کرتا ہے, کوئی کسی کو چیزیں دیتا ہے, اس سے بھی محبت ہوتی ہے. الانسان عبد الاحسان, انسان احسان کا غلام ہوتا ہے. یہ مجھے بہت محبوب ہے, کیوں؟ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتے. لوگوں جو کچھ حضور سے ہمیں ملا نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی دے سکے گا. میں نے پچھلے جمعے بھی اشارہ کیے تھے کچھ. حضور نے ہمیں وہ دیا جو کوئی دے نہیں سکتا.
دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، حضور کی وجہ سے ہمیں اللہ نے وہ دیا جو کسی امت کو نہیں دیا۔ پچھلی امتوں کی عمریں لمبی، اجر کم۔ شمعون بنی اسرائیل کے ایک عابد تھے، 1000 مہینے تک دن کو جہاد کیا، روزہ بھی رکھا، جہاد بھی کیا، 83 سال تک جہاد روزے کے ساتھ کرتے رہے، 83 سال تک رات کو عبادت کرتے رہے۔ اللہ نے اس امت کو ایک لیلۃ القدر دے دی، فرمایا اس لیلۃ القدر میں تم ایک رات عبادت کر لیا کرو، شمعون کی 83 سال کی عبادت سے تمہارا ثواب زیادہ ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ پچھلی امتیں ایک عمل کرتی تھیں، ایک ثواب ملتا تھا، اور یہ امت نیکی کا ارادہ کر لے تو ثواب، نیکی کر لے تو عمل ایک، ثواب 10 گنا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، اور 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، 700 گنا تک اجر اور ثواب۔ یہ کسی اور امت کو نہیں ملا، یہ آپ کو ملا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ 1 روپیہ خرچ کرو۔ ہمیں صدقہ کرنے کی عادت ختم ہو گئی، اس لیے ہم مشکلات کا شکار ہیں۔ حضور نے تو امت کو دعاؤں اور صدقوں پہ ڈالا ہے۔ مشکل آئے بابا 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھو، دعا کرو، ساتھ صدقہ دو۔ ہمیں صدقہ کھانے کی عادت پڑ گئی ہے، دینے کی نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، سیلاب زدگان کی اللہ کی توفیق سے خدمت کر رہے ہیں، ٹوٹی پھوٹی جھجک اتر گئی ہے لوگوں کی۔ اے اللہ کے بندو، چلو مرد حضرات تو آؤ، عورتیں آ رہی ہیں، ایسے لگتا ہے مرد خود بیٹھ گئے، عورتوں کو نکال دیا سڑکوں پر۔ کچھ غیرت ہوتی ہے، کوئی عزت نفس ہے۔ خاتون آئے کسی کے پاس، نامحرم کے پاس، لائنیں لگا کے کھڑی ہوں، مردو ڈوب مرو تمہاری عزت غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ وہ اکبر نے تو صرف بے پرد عورتوں کو دیکھ کر کہا تھا، آج کا زمانہ دیکھ لیتا تو وہ پتہ نہیں کیا کہتا۔ اس نے بے پرد عورتیں دیکھیں بازار میں تو شعر کہہ دیے، اس نے کہا کل جو دیکھی میں نے بازار میں چند بیبیاں، پوچھا جو میں نے پردہ تمہارا کہاں گیا، کہنے لگی عقل کے مردوں کے وہ پڑ گیا، مردوں کے عقل پہ پڑ گیا۔ ہمارے مرد احمق ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئی ہیں، ہمارا پردہ اتر گیا۔ کیوں کہ وہ پردہ ہمارے شوہروں کے دماغوں پر آ گیا ہے، اس لیے انہوں نے ہمیں بے پرد کر دیا۔ اب تو پرد اتنا بڑا ہو گیا کہ عورتوں کو بھیک مانگنے پہ لگا دیا۔ 50-50 100 عورتوں کے ٹلے بھیک مانگتی پھرتی ہیں، اور تو اور اللہ کے گھر میں جا کے بھیک مانگتی ہیں، جہاز کے جہاز بھر کے جاتے ہیں۔ سعودیہ نے کتنے جہاز خالی بھیجے، نے کہا ہے ان کو واپس کرو، یہ یہاں بھیک مانگنے آتی ہے۔ ہمارا ناک گر گیا، کس طرف قوم جا رہی ہے، ہم بھکاری بن گئے۔ عزت نفس کو مجروح نہ کرو، غیرت مند بنو۔
میں نے پچھلا جمعہ پورا اسی پہ پڑھایا تھا کہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس پہ صبر استقامت کا مظاہرہ کرو، خودداری کا مظاہرہ کرو، اپنی دین اور دنیا کو برباد نہ کرو۔ بغیر سخت مجبوری کے سوال کرنا شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے، اور ہمارے بزرگ کہتے ہیں نہ قال سے سوال کرو، نہ حال سے سوال کرو، نہ چال سے سوال کرو۔ ایک ہوتا ہے زبان سے مانگنا، یہ قال سے سوال کرنا ہے۔ ایک ہے چال ایسی اختیار کرنا کہ یہ مجھے بھیک دے دے، چال سے بھی سوال نہ کرو۔ ایک ہے حالات ایسے بتانا کہ یہ مجھے بھیک دے دے، حال سے بھی سوال نہ کرو۔ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہو۔ سخت ضرورت ہے، پریشانی ہے تو ضرور متوجہ کرو، اچھے انداز سے خود متوجہ کرو۔ بیویوں کا خرچ تمہارے ذمہ ہے، شرعاً یہ بیویوں کا خرچ بیویوں پہ نہیں ہے کہ وہ بھیک مانگیں، خود بھی کھائیں، تمہیں کھلائیں۔ وہ پردہ تمہارا کدھر گیا کہنے لگی عقل کے مردوں کے وہ پڑ گیا۔ آج مردوں کے عقلوں پر پردہ آ گیا، اور اس موضوع پہ کوئی مولوی تقریر نہیں کرتا، کوئی بیان نہیں کرتا، بس چند رٹی رٹائی تقریریں ہوتی ہیں۔ ہمارے طبقے کی وہ تقریر کی، واہ واہ ہوئی، 4 پیسے ملے، بس چھٹی۔ اس قوم کو کون سنبھالے گا؟ اس قوم کی صحیح رہنمائی کرنا اس منبر کا فرض ہے۔ منبر رسول سے حق اور سچ کی آواز اٹھنی چاہیے، اصلاح امت کی بات ہونی چاہیے، آواز اٹھنی چاہیے، اور آپ کو قبول کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے سے ہمیں عطا فرمائے، آمین کہو بھائی۔ بہت بڑی آفت ہے سیلاب کی، خدمت کرو، ہم بھی کر رہے ہیں، آپ کا تعاون آگے پہنچا رہے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ اس ہفتے سے ہم مکانات کی تعمیر کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، لیکن ہم حکومت نہیں ہیں، ہمارے وسائل محدود ہیں، چند ایک مکان بنائیں گے۔ اب توقع ہر کسی کی ہوتی ہے، ہم ہر کسی کی توقع پہ تو پورا نہیں اتر سکتے۔ جب ریاست نہیں پوری اتر سکتی، جس کی اتنے وسائل ہیں، تو ایک چھوٹا سا ادارہ وہ کہاں؟ لیکن جتنا ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر اللہ کے فضل سے ہم آپ کی خدمت کی کوشش کر رہے ہیں۔ جلال پور پیروالا کے علاقے میں ہم نے خیمہ بستی بنائی۔ بہادر پور میں جب سیلاب آیا، 14 تاریخ سے لے کر آج 26 تاریخ ہے غالباً، بلکہ 27 ہے، 27 ہے نا، 27 تاریخ تک وہاں پانی ہے۔ 150 کے قریب خیمے لگ چکے ہیں، 1300 کے قریب لوگ رہ رہے ہیں۔ صبح بھی ان کا کھانا جا رہا ہے، شام کو بھی۔ جامعہ کے طلباء سے زیادہ تعداد میں صرف ایک خیمہ بستی میں کھانا جا رہا ہے۔ اللہ کی توفیق سے یہ خدمت ہو رہی ہے۔ آپ کے ٹرسٹ نے 4000 سے زیادہ لوگوں کو کشتیوں میں ڈال کر بچایا ہے، ریسکیو کیا ہے، 4500 مریضوں کا علاج کیا ہے۔ اسی سیلاب کے دنوں میں متاثرین سیلاب کا 4500 موبائل میڈیکل یونٹ نے علاج کیا ہے، 930 خاندانوں کو راشن پہنچایا ہے۔ اس خطے میں سب سے بڑی یہ خدمت ہے جو آپ کا یہ الفاروقیہ ٹرسٹ سر انجام دے رہا ہے، لیکن ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کی توفیق ہے۔ عزیزان من، میں عرض کر رہا تھا، اگر کسی سے محبت کی جاتی ہے حسن کی وجہ سے تو حضور سے محبت کرو، حضور سب سے زیادہ حسن والے۔ کسی سے محبت کی جاتی ہے کمال کی وجہ سے تو حضور سے محبت کرو، حضور کمال والے۔ اگر کسی سے محبت کی جاتی ہے نوال اور عطا کی وجہ سے تو حضور سے محبت کرو کہ حضور کی برکت سے اللہ نے عمر کم دی، اجر زیادہ دیا، تمہیں خیر الامم بنایا، اس امت کو تمام امتوں کا سردار بنایا۔
اور یہی کو کم اعزاز ہے، ہمیں حضور کا امتی بنایا، اللہ کے نبی کا امتی بنایا۔ اس لیے ہمیں حکم ہے کہ سب سے زیادہ مخلوقات میں سے حضور علیہ السلام سے محبت کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ محبت کا مطلب کیا ہے، محبت کا مفہوم کیا ہے، محبت کا معنی کیا ہے؟ یہ بھی تو سمجھنے والی بات ہے۔ حضور سے محبت کرنی ہے تو محبت کیسے کرنی ہے؟ بھائی حضور سے محبت کا معنی یہ ہے کہ حضور سے محبت کرو ایسے جیسے حضور نے اپنے ساتھ محبت کرنا سکھایا، صحابہ کو سکھایا۔ سب سے زیادہ محبت تو آپ کے آل اور اصحاب نے آپ کے ساتھ کی۔ حضور سے محبت کا معنی یہ ہے کہ محبت کا ثمرہ اور محبت کا نتیجہ اطاعت ہوتا ہے۔ حضور کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، یہ ہے محبت۔ فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ، محب ہمیشہ محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ حضور کی نافرمانی ہو اور دعویٰ محبت کا ہو، یہ محبت نہیں ہے، یہ جھوٹی محبت ہے۔ سچی محبت جیسے صدیق نے حضور کے ساتھ کی، فاروق اعظم نے حضور کے ساتھ کی، عثمان غنی نے حضور کے ساتھ کی، علی المرتضی شیر خدا نے حضور کے ساتھ کی، اصحاب نے حضور کے ساتھ کی، آل بیت نے حضور کے ساتھ کی، اور وہ محبت اطاعت والی تھی، اطاعت والی تھی، حضور کی فرما برداری کرنی، یہ محبت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پہ بیٹھے، توجہ ہے، اونٹ پہ بیٹھے تو جیسے ہی اونٹ پہ بیٹھے تو فرمایا الحمدللہ، پھر فرمایا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین انا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ سفر کی دعا ہے، سب یاد کرو۔ حضور کے عاشق ہو تو یہ حضور کی دعا ہے، قرآن نے سکھائی ہے، یہ دعا قرآن میں ہے۔ یہ دعا پڑھی، پھر 3 دفعہ کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، پھر فرمایا سبحانک ربنا سبحانک ربنا ربی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ پھر ہنس پڑے، مسکرا پڑے۔ ساتھی سے کہا کہ تم نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں کہ میں ہنسا کیوں ہوں؟ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ بتلا دیجئے۔ فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، حضور اسی طرح اونٹ پہ بیٹھے تھے، اسی طرح الحمدللہ پڑھا تھا، اسی طرح یہ دعا پڑھی تھی، اس طرح دعا کے بعد 3 بار الحمدللہ پڑھا تھا، اسی طرح پھر اللہ کے نبی نے یہ دعا پڑھی تھی اور پھر مسکرائے تھے، اور پھر مجھ سے فرمایا تھا عمر تم نے مجھ سے پوچھا نہیں میں مسکرایا کیوں ہوں؟ میں مسکرایا اس لیے ہوں کہ اللہ مسکرا پڑتے ہیں جب بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا اللہ تیرے سوا میرے گناہ بخشنے والا کوئی نہیں۔ اللہ مسکرا پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی گناہ بخشنے والا نہیں۔ فرمایا اللہ سے مسکرائے اس لیے میں محمد عربی مسکرایا، اور چونکہ حضور مسکرائے تھے تو میں عمر مسکرایا ہوں۔ یہ ہے محبت، اس کو محبت کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے رضی اللہ عنہما سفر فرما رہے ہیں، ایک جگہ چلتے 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 اونٹ سے اتر گئے، ایک درخت کے نیچے تشریف لے گئے، وہاں جا کے بیٹھ گئے، ایسی شکل بنا لی جیسے قضاء حاجت کی جاتی ہے، پھر اٹھ کے آ گئے۔ خادم سے کہا کہ تم نے کیا سمجھا ہے کہ میں قضاء حاجت کے لیے گیا ہوں؟ خادم نے کہا جی حضرت میں تو یہی سمجھا ہوں۔
فرمایا نا مجھے کوئی تقاضا نہیں تھا، میں حضور کے ساتھ سفر کر رہا تھا، حضور یہاں رکے تھے، حضور اونٹ سے اترے تھے، حضور درخت کے نیچے تشریف لے گئے تھے، حضور نے قضاء حاجت فرمائی تھی، پھر حضور نے وضو فرمایا تھا اور واپس تشریف لائے تھے، مجھے نہیں تقاضا تھا، میں نے رسول اللہ کی اس ادا کو زندہ کرنے کے لیے یہ عمل کیا ہے، پیشاب والی شکل بنائی ہے، پھر اٹھا ہوں وضو کر کے واپس آیا ہوں تاکہ اللہ کے نبی کی ادا کو زندہ کر دوں، حضور کی سنت کو زندہ کر دوں۔ پھر چل رہے ہیں، چلتے 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 ایک جگہ رک گئے، سواری سے اتر پڑے، ایک درخت کو دیکھا، اس کے نیچے تشریف لے گئے اور جا کے لیٹ گئے۔ پھر خادم سے فرمایا تم نے کیا سمجھا کہ مجھے کچھ سونے کا تقاضا تھا، میں درخت کے نیچے لیٹا ہوں؟ خادم کہنے لگا حضرت میں نے تو یہی سمجھا ہے کہ مجھے سونے کا، آپ کو سونے کا تقاضا ہے۔ فرمایا نہیں، مجھے کوئی سونے کا تقاضا نہیں، لیٹا اس لیے ہوں کہ میں نے اپنے آقا کو دیکھا تھا، حضور نے جب سفر فرمایا تھا آپ اس درخت کے نیچے لیٹے تھے، میں بھی ادائے نبی کو اختیار کرتے ہوئے، اتباع سنت کرتے ہوئے میں بھی درخت کے نیچے جا کے لیٹ گیا ہوں۔ میاں حضور کی سنتوں کو زندہ کرو، اداؤں کو زندہ کرو، یہ حضور علیہ السلام سے محبت کا نتیجہ ہے، ورنہ محبت سچی نہیں جھوٹی ہے۔ اور یاد رکھو جو حضور نے سکھایا، جو حضور کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات پہ عمل کرنا یہ حضور کی محبت کا نتیجہ ہے، اس کے بغیر حضور سے محبت ہو نہیں سکتی۔ ایک اللہ والے تھے دلی کے، عالم تھے بہت بڑے، عبد الحق، حضرت شاہ عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ، صاحب حضوری بزرگ تھے۔ صاحب حضوری جانتے ہو، جن کو بیداری میں حضور کی بیٹھے بیٹھے زیارت ہو جائے، سبحان اللہ کہو، فتویٰ نہ لگا دینا۔ بعض اللہ والوں کو اللہ یہ مقام دے دیتے ہیں، اس کی کیفیت کا انہیں پتہ ہوتا ہے وہ کیسے ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حضور تشریف لاتے ہیں، ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ہر جگہ موجود اللہ ہے۔ مدینہ تشریف لے گئے، روضہ اطہر پہ سلام عرض کیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو وطن چھوڑ آیا ہوں، مدینے آ گیا ہوں۔ حضور نے فرمایا واپس جاؤ، ہندوستان تمہاری وہاں ضرورت ہے، وہاں تمہاری ضرورت ہے، واپس جاؤ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ یہاں تو آپ کی روضہ اطہر کی حاضری اور آپ کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے، میں ہندوستان جاؤں گا تو محروم ہو جاؤں گا۔ فرمایا یہ نعمت تمہیں وہاں بھی مل جائے گی، جاؤ اور مسافروں کا خیال کرنا، غربا کا خیال کرنا۔ واپس تشریف لائے، دلی میں رہتے تھے، توجہ ہے، دلی میں رہتے تھے، مسافروں کو ڈھونڈتے تھے، غریبوں کو ڈھونڈتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے۔ ایک بزرگ کے پاس گئے، وہ اپنے آپ کو بزرگ کہتا تھا، اس کے پاس گئے تو عجیب دیکھا کہ اس کے پاس شراب کا پیالہ پڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا پی لو۔ فرمایا نہیں میں شراب تو نہیں پیوں گا، قرآن میں منع ہے، حدیث میں منع ہے، شراب حرام ہے۔ یاد رکھو شراب ام الخبائث ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے ایک گھونٹ شراب کا پیا 40 دن تک اس کی عبادت دعا قبول نہیں ہوگی۔ شراب بنانے والے پہ لعنت ہے، پینے والے پہ لعنت ہے، پلانے والے پہ لعنت ہے، بیچنے والے پہ لعنت ہے، اٹھانے والے پہ لعنت ہے، پیش کرنے والے پہ لعنت ہے۔ کہا میں تو نہیں پیوں گا شراب۔ چلے گئے۔ توجہ کیجئے، خواب دیکھا، معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان کے اندر ہے، باہر وہی شخص کھڑا ہے،
جو انہیں شراب کی پیشکش کر رہا تھا، کان کھول کر میری گفتگو کو سنو، عام واقعہ ہے۔ وہی شخص کھڑا ہے، کیسے آئے ہو؟ حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ دروازے پہ کھڑا ہے، وہ کہنے لگا میں نے تمہیں شراب دی تھی، تم نے نہیں پی، لہذا میں اندر نہیں جانے دوں گا۔ کوئی بات نہیں، دیدار نہ ہوا تو کیا ہے، اطمینان تو ہوا، میرا دل مطمئن ہے، میں حضور کی تعلیمات پہ عمل کر رہا ہوں، دیدار سے محروم ہوں، اللہ وہ بھی کروا دے گا۔ اگلی رات پھر خواب میں وہی منظر نظر آیا کہ حضور ایک مکان کے اندر موجود ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیدار کے لیے لوگ جا رہے ہیں۔ یہ بھی جانے لگے، آگے وہی شخص ہے، اس نے روک دیا، کہنے لگا کہ تو نے شراب نہیں پی تھی، میں جانے نہیں دوں گا۔ اگلے دن پھر اس سے ملاقات ہوئی، اس نے پھر شراب پینے کا تقاضا کیا، انہوں نے پھر انکار کیا۔ عالم تھے، جاہل تو پھسل جاتا ہے، عالم نہیں پھسلتا۔ اس لیے فرمایا ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ عالم شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا، یہ عالم تھے۔ اگلی رات پھر خواب دیکھا، پھر وہی منظر ہے۔ اچانک مکان سے آواز آئی، عبدالحق نہیں آئے ہمارے دیدار کے لیے۔ خواب میں انہوں نے کہا یا رسول اللہ 3 راتوں سے آ رہا ہوں، یہ مجھے شراب پلانا چاہتا ہے اور میں شراب نہیں پینا چاہتا، آپ نے منع کیا ہے۔ آپ غضبناک ہوئے، اخسا یا کلب، دفع ہو جاؤ کتے۔ کہتے بس حضور کا یہ فرمانا تھا، وہ شخص جو دروازے پہ کھڑا تھا کتے کی شکل میں نکل گیا، وہاں سے کتے کی شکل میں نکل گیا۔ جا کر حضور سے دیدار کیا۔ اگلے دن جب اس کے خیمے میں گئے تو وہ خیمے میں مرید بیٹھے تھے، پیر صاحب غائب تھے۔ جا کے کہا وہ تمہارے پیر صاحب کہاں ہیں جو شراب پلایا کرتے ہیں، وہ تمہارے پیر صاحب کہاں ہیں؟ کہنے لگے کہ وہ تو غائب ہیں۔ پوچھا کوئی چیز یہاں سے نکلے تھی؟ کہنے لگے جی ایک کتا یہاں سے نکلا تھا۔ تو فرمایا یہ وہی کتا ہے جو شیطان تھا، پیر کی شکل میں تھا، حضور نے اسے کتا بنا کر نکال دیا ہے۔ سب نے توبہ کی۔ میاں حضور سے محبت کا تقاضا ہے، حضور کی شریعت پہ عمل کرو۔ یہ اٹھ شریف آپ کے قریب ہے، 7ویں صدی ہجری۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ یہاں ایک پیر صاحب ہیں، بڑے اللہ والے، بڑے بزرگ ہیں، اس نے نماز معاف کر دی ہے۔ وہ کہتا ہے نماز معاف ہے۔ آج بھی کئی گمراہ پیر ہیں جو لوگوں سے کہتے ہیں نماز معاف ہے۔ حضرت نے فرمایا مجھے لے چلو اس کے پاس۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس پہنچے، اس سے کہا ہاں بھائی تیری کیا دعوت ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے اللہ نے نماز معاف کر دی ہے، میرے پاس روزانہ فرشتہ آتا ہے، زردہ اور پلاؤ لاتا ہے، میں وہ کھاتا ہوں، غیبی چیز آتی ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ نے فرمایا او جاہل، نماز تو حضور پہ معاف نہیں تھی، نماز تو صحابہ پہ معاف نہیں تھی، نماز تو آل بیت پہ معاف نہیں تھی، نماز تو تلواروں کے سائے میں حضرت حسین شہید کربلا نے ادا کی۔ وہ کہنے لگا مجھے فرشتے نے آ کے کہا ہے۔ فرمایا یہ فرشتہ نہیں ہے، یہ شیطان ہے، اور جو تیرے پاس کھانا آتا ہے وہ زردہ پلاؤ نہیں، وہ غلاظت اور فضلہ ہے۔ یہ بات ارشاد فرمائی اور فرمایا اب جب وہ فرشتہ تیرے پاس آئے تو تو پڑھ لینا لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر نتیجہ دیکھ لینا۔ کہتے ہیں کہ اس کے پاس وہ شخص آیا، کھانا لے کے آیا، اور اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس جملے سے شیطان کو چوٹ لگتی ہے تو فوراً اس کو چوٹ لگی اور وہ بھاگا۔ جب وہ بھاگا تو دیکھا جو کھانا لایا تھا وہ فضلہ تھا، وہ پخانا تھا جو اس کو کھلا رہا تھا۔ اور جاہل پیر یوں گمراہ کرتے ہیں۔ ایک اللہ والا خواجہ باقی باللہ اللہ والا بھی تھا، عالم بھی تھا، اس نے لوگوں کو گمراہی سے بچا لیا۔ حضور سے محبت کا تقاضا ہے نماز پڑھو،
حضور سے محبت کا تقاضا ہے روزہ رکھو، حضور سے محبت کا تقاضا ہے سچ بولو، حضور سے محبت کا تقاضا ہے اللہ کے حقوق ادا کرو، حضور سے محبت کا تقاضا ہے بندوں کے حقوق ادا کرو، معاملات صاف رکھو تو تم حضور کے سچے عاشق ہو، ورنہ 100 نعرے لگاؤ اور دعوے کرو اور جھنڈے اور جھنڈیاں لگاؤ، رب کعبہ کی قسم یہ حضور کی محبت نہیں ہو سکتی۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا بما فيها